دونوں بہترین شخصیات ہیں اور پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان بہترین ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل زبردست شخصیت ہیں، یہ کہنا تھا امریکی صدر ٹرمپ کا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا، یہ کہنا تھا امریکی صدر ٹرمپ کا۔ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت زبردست شخصیات ہیں، اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر خود جاؤں، یہ کہنا تھا امریکی صدر ٹرمپ کا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو ہو سکتا ہے میں خود پاکستان جاؤں۔ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو پاکستان جاؤں گا، اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل زبردست شخصیت ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو میں پاکستان جاؤں گا، اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ میں خود وہاں پر جاؤں۔ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکی صدر ٹرمپ کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی اور فیلڈ مارشل کو بھی زبردست شخصیت قرار دیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے ان ریسنٹ ریمارکس کو؟ اور دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل ہو گئی تو پاکستان جاؤں گا، تو ہمارے فیلڈ مارشل کا ایران جانا اور وہاں سے واپسی سے پہلے اسلام آباد میں جس طریقے کے انتظامات کر دیے گئے کہ بسوں کے اڈے بھی بند ہو رہے ہیں آج رات سے پنڈی اور اسلام آباد میں 10 دن کے لیے، تو بالکل پاکستان نے چونکہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی خبر خود نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان ڈیل کرا رہا ہے، مصالحت کرا رہا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ جو چیزیں صدر ٹرمپ کے پاس پہنچی ہیں وہ اپنے امریکیوں کو سنبھالنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میری بڑی ہو رہی ہے بات۔ حالانکہ ایران تو پہلے بھی جو نیوکلیئر کا تھا افزودہ یورینیم کو ختم کرنے پہ آمادہ تھا، جب عمان میں ہوئی پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں اور ہمارے فیلڈ مارشل کا ایران جا کے ان کی قیادت سے ملنا، اور پھر جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انتظامات اسلام آباد میں ہو گئے ہیں اور ڈیل انشاءاللہ تعالی دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگی، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگی اور مسلم امہ کے لیے اوور آل بہتر ہوگی کہ ہم اسرائیل کے ایجنڈے پہ ہم نے سعودی عرب کو، مڈل ایسٹ کو اور ایران کی لڑائی کو رکوایا تھا۔ اور وہی بات ہوئی تھی جب وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ چند گھنٹے رہ گئے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی دونوں ملکوں سے اور دونوں نے جنگ بندی کر دی۔ اب اس کے اوپر ایک مستقل بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو زبردست ڈیل آفر کیا اور ہماری ریڈ لائن ایٹم بم ہے، تو اس وقت بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ بات چیت طے ہے، لیکن دونوں کو اور ایران میں بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی قیادت سے بات کرنی تھی اور انہیں بھی لوگوں کو بتانا تھا کہ ہم کچھ منوا کے آئے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات جو آج صدر ٹرمپ نے کہی تھی کہ لبنان اور اسرائیل کا سیز فائر، تو یہ بھی ایک رکاوٹ تھی اس کے اندر معاہدے میں کہ پبلک سمپتھی کے حوالے سے ایران کی قیادت کو بھی لوگوں کو جواب دینا تھا کہ آپ نے منوایا کیا۔ تو جب اسرائیل کو ادھر بھی زبردستی امریکہ نے آمادہ کیا کہ ایران پہ حملے نہ ہوں اور پھر لبنان کے اوپر بھی ان کو تیار کر لیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں زبردست آدمی ہیں، وہ اس لیے بات کہہ رہے ہیں کہ ایک انہونی تھی جو ہونے جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ بیٹھ بھی چکے ہیں آپس میں اور اب ایک فائنل ڈیل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امریکہ جو بات کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا یورینیم جو افزودہ ہے وہ دینے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو بات سمپل سی ہے کہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا، اس پہ بات رکی تھی کہ رشیا کے حوالے کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ اب یہ تفصیلات تو جب ڈیل فائنل ہوگی تب آئے گی، کیونکہ پاکستان کی چاہے وہ سول قیادت ہے یا ملٹری قیادت ہے، آپ حکومت پاکستان کیا وہ نہیں بتا رہی کوئی چیز آج خود۔ ایران نے ہی بتایا تھا اس دن جب مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہم نے 6 کمیٹیاں بنا دی اور ایکسپرٹس بیٹھ گئے ہیں۔ ایران وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے ایک ڈیل دی ہے، اور اس کے بعد ایران نے کہا
جو ان کے اسپیکر تھے کہ ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے انہیں سمجھایا اور اپنی منطق اور دلیل سمجھائی ہے کہ ایران مذاکرات میں کمزور نہیں ہے اور ان کو سمجھ آئے تو وہ فیصلہ کریں گے. تو دونوں نے جو بات کی، پھر پاکستان نے دونوں کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرائے، جس کے نتیجے میں ہمارے فیلڈ مارشل وہاں تہران پہنچ گئے، ان کی قیادت سے بات ہوئی ساری. اور ادھر ظاہر ہے کہ وہ کمیونیکیشن کا گیپ آنا اس لیے تھا کہ اسرائیل انٹرسیپٹ کر رہا تھا ساری کمیونیکیشن کو ایران کی، اور اس بات کو خفیہ رکھنا تھا. تو جب صدر ٹرمپ اب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ تقریباً ڈیل کی چیزیں طے ہیں، اور بات خبریں ادھر سے ہی آ رہی تھی کہ اگر ہوئی تو صدر ٹرمپ اسلام آباد آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں عامر صاحب، یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اس طرح سے اشارہ دینا صدر ٹرمپ کا پاکستان آنے کے حوالے سے، اور ڈیل کے اس حد تک جس طرح کبھی امکانات ہیں اور مثبت اشارے بھی سامنے آ رہے ہیں، تو کتنا ضروری ہے اب حل کی طرف آ جانا، اور جس طرح پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس ساری صورتحال میں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بالکل یہی بات ہے کہ صدر ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ پہلے جے ڈی وینس کی بات ہوئی تھی، مغربی میڈیا نے بھی شور مچایا اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے. انہوں نے خبر دے دی کہ تہران نے انکار کیا تو تہران نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے. پھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ بالکل جے ڈی وینس جائیں گے، جے ڈی وینس نے بھی کہا میں جا رہا ہوں. اس کے باوجود انڈیا نے شور مچایا کہ شاید ان کا جہاز واپس جا رہا ہے، وہ نہیں آ رہے، لیکن وہ ہو گیا کام. اب جب لبنان کی سیز فائر کی بات اوپن ہوئی تو کوئی مذائقہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ بات آگے کہاں جائے گی، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ایران کے ساتھ ڈیل فائنل ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس تو یہ اطلاع منڈے والے دن تھی جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ 21 اپریل کی ہے اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور فائنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ باتیں ہمارے تک آ رہی تھی، مختلف ذرائع سے ہم چیک کر رہے تھے. جو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا اس نے یہ بات بتائی کہ ہاں جی تیاری، اور اب تو وہ ارینجمنٹس مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب پولیس کی جتنی نفری آئی تھی وہ واپس آ چکی ہے. لائن فورسز ادارے جو چلے گئے تھے واپس اسلام آباد سے وہ سارے واپس آ چکے ہوئے ہیں. آج جو پھر ہوا کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے بسوں کے اڈے بھی بند ہوں گے، تو یہ چیزیں کلیئر ہو رہی تھی کہ بہت حد تک طے ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ اسپوائلرز کو مت بھولیے گا، اس کے اندر طالبان رجیم جن کی ہم نے تسلی کی ہے وہاں جا کے، لیکن ان کے یہاں پہ سلیپر سیل ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. انڈیا لگا ہوا ہے، اسرائیل لگا ہوا ہے، اور کچھ آسین کے سانپ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ باہر بیٹھے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو. دیکھیں کراچی بندرگاہ چلے یا گوادر چلے، اس سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. اب ایک نیا رخ پاکستان کا نظر آ رہا ہے. یورپی ایک ملک ہے جو بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ کراچی کی بندرگاہ کو گہرا کر کے بڑے جہاز جو دبئی میں لگتے ہیں وہ لانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اس میں کچھ پرابلم آ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے میری اطلاع کے مطابق کہ وہ کیوں پرابلم آ رہے ہیں. یورپی یونین نے بھی اس معاملے کو اٹھا لیا، ٹیک اپ کر لیا. یورپی یونین ایک بڑی بزنس کمپنیوں کی کانفرنس اسلام آباد کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور ہماری ساری قیادت کے علم میں ہیں.